بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی 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 پچھو آخوا بے اعتبار ہے باعتبار هذا المعنى يقال إذا حلق لا يأكل لحما فأكل لحم السمك أو الجراد لا يحنث ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث لأن العالم بأول السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ من الدم فيكون الاحتراز عن تناول الذنبيات فيدار الحكم على ذلك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ چل رہا ہے دلالت النص کا. کس کا؟ تو دلالت النص وہ حکم منصوص علیہ یعنی عبارت النص کی جو علت ہوتی ہے نا اس کو دلالت النص کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ حکم منصوص علیہ بندہ ہوتا ہے. علت پائی گئی تو حکم پایا جائے گا، علت نہ پائی گئی تو حکم نہیں پایا جائے گا. تو اسی علت کے ساتھ حکم دائر ہوتا ہے وجوداً بھی اور عدماً بھی. بھئی علت ہے تو حکم بھی ہے اور علت نہیں تو حکم بھی نہیں. ایشا بس ہے. باقی اس علت سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس سمجھ لیں، جو لغت کو سمجھتا ہے، لغت کو، کہ یہ جو بات ہے نا اس کی وجہ فلاں چیز ہے. وہ وجہ علت ہی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ فلاں چیز ہے، اس کی علت فلاں چیز ہے. تو مثالیں چل رہی ہیں، توجہ. باقی یہ نہیں کہ جو کچھ حنفیوں نے بیان کیا ہے اس پر شافیوں نے اعتراض نہیں کیے یا اپنے بعد والوں نے. جس طرح یا فقہ میں پڑھتے ہو بھائی مسئلہ جزئی ہے تو بعد والے اس پر کہتے ہیں یہ نہیں یوں ہونا چاہیے تھا. تو اس طرح یہ ساری باتوں میں ہے، اس لیے حاشیے پہ کوئی سوال جواب بھی ہوتے ہیں، لیکن قوانین جو ہیں وہ یہی ہیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں منقول ہیں. اچھا جی، مسئلہ مثال باب اعتبار حاض المعنی کہ حکم دائر ہوتا ہے علت کے ساتھ وجوداً اور عدماً. اس معنی کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، یعنی ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم لا یأکل لحما، گوشت نہیں کھائے گا. قسم اٹھائی کہ لحم نہیں کھائے گا، گوشت نہیں کھائے گا. پہلے فتویٰ سمجھے نا پھر مسئلہ. تو اس نے مچھلی کا گوشت کھایا یا مکڑی کھائی تو حانث نہیں ہوگا. خنزیر کا گوشت کھایا یا انسان کا گوشت کھایا اگرچہ حرام ہے حانث ہو جائے گا. حانث پہلے مسئلہ بیان کرنا. حکم دائر ہے علت کے ساتھ وجوداً بھی عدماً بھی. علت ہے تو حکم ہے، علت نہیں تو حکم نہیں ہے. یہ معنی نہیں بھائی. اس کی وجہ سے ہمارے علماء نے فرمایا کہ جب کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم گوشت نہیں کھاؤں گا، یہ اس نے قسم اٹھائی. اب اس قسم کے بعد اگر وہ مچھلی کا یا مچھلی کا گوشت کھائے یا حانث نہیں ہوگا. اگر وہ خنزیر کا گوشت یا انسان کا گوشت کھائے اگرچہ حرام ہے تو حانث ہو جائے گا. حانث ہو جائے گا. سنیو گل تان کریں جب
اب اس پر دلیل سمجھیں وجہ کیا ہے. اور دیکھو نا لا یحنسو اگے بھی دسا نے کہ قسموں کا مدار مبنا وہ عرف ہے. کیا ہے؟ قسمیں جو ہیں وہ عرف پر ہوتی ہیں. اتنے کیچی میچی کرو تو سارے بندے نو پھنسا کے بیٹھے ہو گے جی. دلیل یہ ہے کہ سنیں یہ جب اس نے بولا ہے تو عبارت النص تو یہ ہے کہ وہ گوشت کھانے سے نہ گوشت نہ کھانے نہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے گوشت نہیں کھانا. عبارت النص یہ بھی قسم جو اٹھائی تو مطلب یہ ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا. یہ تو ہوگی عبارت النص. یہ تو ہوگی گوشت نہیں کھاؤں گا. لیکن جو بندہ لغت کو جانتا ہے جو بندہ لغت کو جانتا ہے جو ہی وہ سنے گا نا جو ہی سنے گا بھی فلاں نے کہا کہ واللہ لا آکل لحمن بولا ہے تو وہ اول سماع کے ساتھ جان لے گا کہ وہ شے جو سبب بنی ہے نا اس قسم پر کہ میں نہیں کھاؤں گا اس سے مراد ہے اس لحم سے بچنا جو خون سے پیدا ہوتا ہے. اس لحم سے بچنا جو خون سے پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے کہا نا اللہ کی قسم میں لحم نہیں کھاؤں گا تو گوشت جو ہے نا ساڈے عرف چ ویکھو آ یار تین گوشت کھواواں تو جا کے مچھی کھوا دے تو عرف چ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگلا بندہ یہ کہہ سکتا جو گوشت کھوانے پھر چھوٹا کھوا یار وڈا میں نہیں کھانا اے تو کہہ سکتے لیکن انج نہیں آتے یار میں مچھی کھانی ہوں کیونکہ عرف میں ہمارے یہاں مچھلی کھانے کو مچھلی بولتے ہیں گوشت نہیں فش. انہیں تو دکانوں تے بھی فش ہی لکھا ہوتا ہے نا گوشت نہیں لکھا ہوتا جی. اب اس سے یعنی سنتے یہ بات پتہ چل گئی کہ اس قسم کا باعث یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا اس سے بچوں گا جو کس سے پیدا ہوتا ہے خون سے پیدا ہوتا ہے. کس سے؟ خون سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اب اس قسم سے مراد یہ نتیجہ ہے قسم سے مراد ہوگا جو گوشت خونوں سے پیدا ہوتے ہیں جو گوشت ان کے تناول سے بچنا جو گوشت تو چونکہ علت یہ ہے کہ اس قسم کا مقصد یہ ہے کہ جو خون سے پیدا ہے وہ میں نہیں کھاؤں گا جو یہ علت جو خون سے پیدا ہے. اب جو گوشت خون سے پیدا ہوتا ہے خواہ حرام ہو حلال ہو اس کے کھانے سے ہو جائے گا اور جو گوشت خون سے نہیں پیدا ہوتا اس کے کھانے سے تو چونکہ خنزیر اور انسان کا گوشت خون سے پیدا ہوتا ہے لہذا یہ کھانے سے او بکری گاں مجھ تو مسئلہ ہی واضح ہے نہ ہو تو دسنے اور مچھلی اور مکڑی کا گوشت خون سے نہیں پیدا ہوتا لہٰذا ان کے کھانے سے ہانس اور سمجھی گل بھئی یہ جو قسم اس نے اٹھائی ہے تو سنتے فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس قسم اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو گوشت خون سے پیدا ہے میں وہ گوشت نہیں کھاؤں گا جی. لہذا علت بن گئی گوشت خون سے پیدا ہونے والا گوشت کس سے؟ خون سے پیدا ہونے والا گوشت. اب جو گوشت خون سے پیدا ہے حلال ہے یا حرام ہے اس کے کھانے سے یہ حالش ہو جائے گا اور جو گوشت خون سے نہیں پیدا ہوا
وہ کھائے تو ان کے کھانے سے خالص نہیں ہوگا. تو چونکہ انسان اور خنزیر کا گوشت ان سے پیدا ہوتا ہے اس کے کھانے سے خالص ہو جائے. اس کے کھانے کی ترغیب نہیں دے رہے اور قسم کا مسئلہ بتا رہے ہیں نعوذ باللہ. اور اگر اس نے کیا کھائی مچھی یا مکڑی مچھی نہیں مچھلی مچھلی یا مکڑی کھائی تو ان کے خالص نہیں ہوگا. آنس نہیں ہوگا. سمجھی بات. ہوں ان کا ترجمہ کریے تو پھر وہ آشیا والے دی مرشی دی بھی گل سنیے. چلو جی. اور اور اس معنی کے اعتبار کے ساتھ کے اعتبار کے ساتھ کہا گیا ہے جب قسم اٹھائی نہ کی تیرا ہاں بابا بابا جب قسم اٹھائی کہ نہیں کھائے گا لحم نہیں کھائے گا. پس کھائی اس نے پس کھایا اس نے مچھلی کا گوشت یا مکڑی کا. یہ سمو کتے کی لکھے میں مذاق ماہ ہے یا فارسی ماہی ہے مچھلی نے جی. چلو جی. اچھا جی. یا مکڑی کا تو ہانس نہیں ہوگا خالص نہیں ہوگا. بجائے کہ لینا مبن الایمان. اور اگر کھایا خنزیر یا انسان کا گوشت تو ہانس اس اور لکھے اس لیے کہ لحم حقیقتاً وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے کس سے ان سے اور ان دونوں میں کن میں خنزیر اور انسان کے گوشت خون ہے. سمجھے نا جی. اور مچھلی اور مکڑی کے گوشت میں لا دم. وجہ جی وجہ اس لیے کہ عالم سے مراد فارغ التحصیل نہیں فارغ الضلع بھی جڑا بھی لغت نو جاندا ہے اے مراد جی. اس لیے کہ عالم اس سے اول سما کے ساتھ لکھے نا بے اوضاع لغہ بے لغت نو جاندا ہے جان لے گا اس بات کو کہ وہ شے الف لام موصولہ جو باعث ہے اس قسم پر کیڑی قسم پہ گوشت نہیں کھاواں گا جان لے گا کہ باعث محض وہ بچنا ہے اما اس گوشت سے جو پیدا ہوتا ہے خون سے. لہذا نتیجہ نکلیا پس ہوگا بچنا دمویات کے تناول سے. لہذا ہوں حکم ایسے تے دائر ہوئے گا جنہ وچ خون جڑا گوشت خون کول بنیا وہ کھائے گا تے جڑا نہیں بنیا بس دائر ہوگا حکم. حکم کیڑا قسم دا رہنا تے قسم دا ٹوٹنا. قسم دا ہنس تے عدم ہنس ٹوٹ گئی عدم ہنس نہیں ٹوٹی. بس دائر ہوگا حکم اسی پر کس پر ہونا لحم کا پیدا ہونے والا کس سے یہ وجودن بھی اور عدمن بھی. جی اور اعتبار اور اس صبر کر. اور ایک ذرا حاشیت نظر آئی فاقلا لحم ساما کے کہ کوئی نہیں حلا بعض نسخوں میں ہے فاقل ساما کا لحم سمک وجہ لفظ کوئی نہیں. کی لفظ ہے ساما کا والجراد الى قولی فیدار الحکم ولا ذالک یعنی علی اکل لحم نشا من دم وجودن وادمن. تے لحم الخنزیر تے والآدمی یہ پیدا ہوندے نے کندے کولوں لہذا یحناسو بے تے لحم سمک تے جراد یہ وجہ ہے کہ باوجہ نہ ہونے خون کی خاصیت کے ان میں انہاں میں جڑا خون ہے وہ خون نہیں ہے کندے وچ وہ خون نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ خون کا قانون یہ ہے کہ جب اس کو دھوپ میں رکھا جائے تو وہ کالا ہو جاتا ہے. خون دا قانون بکرا شکر ذبح کرو اور چھڈا جی رومیاں لوائی دیاں نے
ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੂਬੀ ਲਾਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕਾਲਕ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਤੇ खास करके धुप लगे थे। और मछली का खून जब सूरज उस पर गर्मी पड़े तो वो चिट्टा थी वहना। लिहाजा खून, ये खून नहीं, ये बस नहीं हानस होगा इसके खाने के साथ। सवाल जी, अगर कहा जाए कि लहमे समक भी हकीकतन लहम है, लहमे इसीलिए तो नहीं सही नफी लहम की मछली के गोश्त से। हालांकि तहकीक नाम रखा है मछली के गोश्त का अल्लाह ताला ने लहमन तरिया, तरो ताज़ा गोश्त की लहमन तरिया। तो लिहाजा फिर मुनासिब है ये कि जी कसम चाही सू शामिल हो इस मछली के गोश्त को भी। लहम वाला लफ्ज़ जब मुतलक बोला जाए, जब तो ये भी तो लहमन तरिया है भाई, तो लहम का लफ्ज़ तो बोला गया शरीयत में, कुरान में मौजूद है। लिहाजा मछली खाने से आनस होना चाहिए। जैसा कि इमाम मालिक रहमुल्लाह फरमाते हैं, उन्होंने ही कौल कि मच्छी खादी तामी हो जाएगा। कीला जवाब दिया गया कि हम तस्लीम करते हो सोने हो मछली का गोश्त हकीकतन गोश्त है, लेकिन मुतलक जदों बोलिया जाए लहमन, मुतलक फिरता है कामिल की तरफ। और मछली का जो गोश्त है इसमें एक किस्म के इसके लहम होने में कसूर है, इसमें शिद्दत कोई नहीं, इसमें और जिसले पक जाता तो स्वाद तरह रेजा रेजा हो जाती है। कौन कदी खाधी जो कट्टी मच्छी खाधी कदी के हो जाती। तो सारे गोश्तां दा कानून है कि उन्हां दे रेशे हुंदे ने वखरे वखरे, कोई तो दंदा फसे तो कोई कपड़े नाल लगा हुंदा, तो कोई तीला तुन्नी बैठा हुंदा है, सिर्फ रेशे दंदा च फस गए जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਊਠ ਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਊਠ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੇ ਹੈ नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਊਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ तो लिहाजा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸੂਰ ਹੈ, इसमें शिद्दत कोई नहीं, इसमें किंदे विच, इसलिए कि वो नहीं है दमवी। मजबूती हुंदी खून नाल, किंदे नाल, खून तो खून बनदा रोटी खाण नाल, दुध पीण नाल, पीजे ते पापड़ा नाल नहीं खून बनदा। इसलिए कि वो नहीं है दमवी। और लहम वो होता है जो पैदा होता है किससे, और पैदा होता है शिद्दत से, जुम्ब। अच्छा जी, अगे आख्या फयुदारुल हुक्म की, यानी होना लहम का पैदा होने वाला खून से, ये वजूदन भी। और अगर तू कहे कि दम वो जौहर सयाल अहमर है, ये सुर्ख रंग दा है तो एक जारी होने वाली शय भी ही नहीं, और खून जौहर है कि अर्ज है, जेड़ी शय कह में नफ्स क्या होंदी, जौहर होंदी है, रद्द होगी। एक मकूला ते 9 मकूले। तो दम जो है ये जौहर सयाल है कि कोई नहीं, टुरदा है कि नहीं, भला भी एक सियाल कौम दी हो नहीं मुराद। अच्छा जी, ये जौहर सयाल है, रंग की इंदा वो अहमर सुतरता है ना, वो नस्लियो। ये पैदा होता है ग़िज़ा से हयावानात में, और ये तो मौजूद है किंदे विच, बस नहीं कोई वजह कौल करने की अदमे दम की किस किंदे विच। जवाब ये वो जवाब है मुड़ के, जवाब यह है कि रतूबत वो जो मछली के गोश्त में होती है वो रतूबत दम नहीं है, क्योंकि इहदे विच दम वाली
وہ یہ ہے کہ جب سورج میں رکھا جائے تو خون کیا ہو جاتا ہے؟ مچھلی کا خون سورج میں رکھیں تو پھر ہوا سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا سمک کا اپنے کلام حمید کلام مجید میں لحمن طریا، مناسب ہے کہ مچھی کھانے سے آنس ہو، اس لیے کہ جواب دی اس لیے کہ یہ جو اس کو لحم کہا ہے یہ بطریق المجاز ہے، صورت کی طرف نظر کرتے ہوئے، لہذا کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی آگے گل سمجھ مقتضا نس پتہ لگ گیا کہ آس جڑا ہے نا اندے نیڑے نیڑے رہندا ہے، وچ رولا پی جاندا کئی باری جی۔ اور اعتبار اس معنی کے ساتھ کہا گیا، اور اس معنی کے اعتبار کے ساتھ کہا گیا کہ جب قسم اٹھائی اس نے نہیں کھائے گا میں نہیں کھائے گا گوشت، کھائے گا گوشت، پس کھایا اس نے مچھلی یا مکڑی کا گوشت ہاں نہیں ہانس ہوگا، اگر کھایا اس نے خنزیر یا انسان کا گوشت تو ہانس ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ شخص جو لغت کو جاننے والا ہے کو جاننے والا ہے، اول سے ماں کے ساتھ جان لے گا اس بات کو، اس بات او جان لے گا یار، جان لے گا اس بات کو کہ وہ شے جو باعث ہے، باعث میں نہیں ابارنے والی شے سبب، اس قسم پر وہ محض وہ بچنا ہے اس خون سے جو نہ اس گوشت سے وہ گوشت سے جو ہوتا ہے خون سے، پس ہوگا بچنا، یاد کے کھانے سے ہاں دائر ہوگا حکم اسی پر جلوے نے کیا ٹریے گا۔ اور اسی معنی کے اعتبار کرنے کے ساتھ کہا گیا ہے کہ جب قسم اٹھائی کسی نے اچھی اچھی یار دوویں کی کس ہوئی جی اج پس کھایا اس نے مچھلی یا مکڑی کا گوشت تو نہیں خانس ہوگا، اور اگر کھایا اس نے خنزیر یا انسان کا گوشت تو خانس ہو جائے گا، اس لیے کہ عالم باللغہ اول سما کے ساتھ جان لیتا ہے اس بات کو کہ وہ شے جو وہ شے کیڑی وہ ٹھیک ہے اس بات کو کہ باعث اس قسم پر باعث ہے اس قسم پر محض وہ ہے نہیں میں باعث اس قسم پر باعث اس قسم پر اے خبر یہ گو محض وہ بچنا ہے، محض وہ بچنا ہے اس گوشت سے جو پیدا ہوتا ہے خون سے، پس ہوگا بچنا، اعتراض ہوگا احتراز اعتراض میں نہیں بچنا، دمویات کے تناول سے، پس دائر ہوگا حکم اسی پر وعمل مقتدی فہو او بلا تھی بھی او مفعول او بلا تھی زیادۃ علی النص لا يتحقق مع النص الا ان النص اقتضاء لیصح فی نفسه معناه مثاله۔ یہ پڑھ نہ لیے پہلے تعریف ہیں کہ پہلے مثال پڑھ لیے بلا تھی سٹاپ ہی کوئی نہیں لگا سی پیک بن گیا ہوں جنڈ والے پاسے تو جنڈا سے رڑنے پینے کمال ہے یار۔ اچھا جی چوتھی چیز نس کے متعلقات میں سے چوتھی اور آخری شے عبارت النس، ان کا تعلق ہے لفظ کے ساتھ اور دلالت النص کا تعلق ہے معنی کے ساتھ، اقتضاء النس کی اقتضاء النص نس اے وے مقتضا اے وے مقتضا مقتضا۔ اے دو ویکھو اے چاہتی ہے کہ اے میرے نال ہووے، اے ہوگی چاہن والا، اے بنیا اسم فاعل کی مقتضی مقتضی کی مقتضی بڑھانا عربی تسی جب بولو گوگو کی بنیا مقتضی تے جنوں انہیں چایا گیا او کی بنے مقتضا تے ایندا اینو چاہنا اقتضاء اے مصدر اقتضا سمجھی جی۔ نس جڑی ہے نا نس تعریف پڑھ دیں بعد وچ بھائی قرآن پاک دے وچ نا حدیث پاک وچ بھائی جتھے جتھے ذکر ہے تے او چاہندے نے بھی اے نال فلانا لفظ جوڑو تے پھر میرا معنی صحیح ہوندا ہے۔ او جڑا قرآن ہے جڑی حدیث ہے او بن گئی ہے چاہنے والی مقتضی، فلانی شے میرے نال جوڑو
ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਸ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਹਦੀਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ ਦਾ ਇਕਤਜ਼ਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਕਤਜ਼ਾ, ਨਸ ਬਣ ਗਈ ਮੁਕਤਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਮੁਕਤਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਸਾਬਤ ਬੇਇਕਤਜ਼ਾ ਨਸ, ਕੀ साबित ਲਿਖਿਆ ਥੱਲੇ? मुक्तज़ा, बस वो मुक्तज़ा ज़्यादती है नस पर, ऐसी ज़्यादती कि नहीं मुतहक्कक होता नस का माना मगर उसी के साथ। मुक्तज़ा, बस वो मुक्तज़ा ऐसी ज़्यादती है नस पर کہ نہیں متحقق ہوتا نس کا معنی مگر اسی کے ساتھ۔ نس قرآن دے حدیث ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਸ ਦਾ ਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਨਸ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਮੁਕਤਜ਼ਾ, ਕੀ ਮੁਕਤਜ਼ਾ। ਸਮਝੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਤੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜੀ ہاں جی بیان کر کے آکھا جی بہرحال باچے ترجمہ باج اور بہرحال اور تو پیچھے واؤ تو پیچھے زال کا بھی تو مانا شروع کر دے پوچھا مقتضا وہ زیادتی ہے، وہ زیادتی ہے نس پر زیادتی ہے، لفظہ میں کوئی نہیں کٹ کے لیاندی ہے لیکن ایسی زیادتی کہ نہیں متحقق ہوتا نس کا معنی مگر اسی زیادتی کے ساتھ، اسی سمجھ آیا کسی نے؟ تو آنکھ پڑھا میں ایسی زیادتی، زیادتی کس پر؟ نس پر۔ نس کون ہے؟ قرآن یا حدیث؟ یہ کتاب اللہ دی باس پہ چل دی قرآن دے میں جڑے لفظ نے جننے او ہیں انہاں اتے ایک اضافہ کرنا ہے جڑا بچ ہے کوئی نہیں۔ او اضافہ ایسا ہے کہ نس کا معنی، نس کا معنی اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا، پورا نہیں ہوتا۔ نس کا معنی اس کے بغیر اب پورا نہیں ہوتا۔ نس کا معنی پورا، نس کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ مقتضا ایسی زیادتی ہے نس پر کہ جس زیادتی کے بغیر مقتضا نس کا معنی پورا نہیں ہوتا۔ چلو کہ مثال ہوندی نال جوڑو جا کھانے چ پیجے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے ذکر ہے فتحریر و رقبہ، قسم تروڑو، رقبہ آزاد کرو، زہار ہوئے رقبہ آزاد کرو، قتل خطا ہوئے تے رقبہ، جتھے جتھے بھی ہے رقبہ آزاد کرنا اوتھے نال ایک قید فتحریر رقبۃ مملوکۃ کی جڑا اپنا مملوکہ ہے نا وہ آزاد کرو، گوانڈیاں دا غلام نہ پھڑ کے آزاد کر دے۔ کیڑا آزاد کرنا ہے؟ ان قرآن پاک میں تو مطلقاً ذکر ہے کیا کرو؟ غلام آزاد کرو۔ تے بندہ کس دا بھی غلام آکے میں انہوں آزاد کیتا تو کفارہ ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس طرح۔ اب یہ تحریر و رقبۃ والا مسئلہ یہ موقوف ہے مملوکۃ کی قید کے ساتھ، اس پر موقوف ہے۔ جب تک مملوکۃ اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نس کا معنی پورا نہیں ہوگا، نس کا معنی پورا نہیں ہوگا۔ اور روزانہ کافیہ پڑھ دو عبارتاں مختصر بچوں کنیاں کڈ کے نال جوڑی دیاں نے تاں جا پتہ لگدا ہے۔ کنی واری تعریف آئی ہے تے سوال ہوندا ہے آکھے دا یہاں ایک قید مقدر ہے او نال لانی لائی تے پھر تعریف واضح ہوگی۔ سمجھے پیو بے لفظاں وچ ایک شے نہیں تے جڑی لفظاں وچ ہے او پوری نہیں بھی ہوندی، او جڑی نہیں اونوں لیاونا ہے تے نال لانا ہے تے پھر انہیں پورا ہونا ہے۔
سمجھی گل؟ مقتضا زیادتی ہے کس پر؟ نس پر، لیکن ایسی زیادتی کہ نہیں متحقق ہوتا نس کا معنی مگر اسی زیادتی کے ساتھ انہوں نال نہ لائیے تو معنی پورا نہیں ہوتا، معنی پورا نہیں ہوتا۔ سنیں، اور بہر المقتضا موشیاں دا ساڈی گل سنو، لو جی تسی سناؤ جی پہلو۔ ولا بدھا ہاؤنا میں معرفت ثلاثت امور، آندے نے تین شیاں نے پہلے انہاں نوں جانو، کنہاں نوں؟ تین شیاں جانو۔ ایک ہوندا جے مقدر، ایک ہوندا ہے محذوف، ایک ہوندا ہے مقتضا۔ یہ تین عبارت وچ کو نہیں ہوندے، تین عبارت میں نہیں ہوتی، کون کون مولوی جی؟ مقدر اور محذوف اور مقتضا یہ تین عبارت وچ نہیں ہوندے۔ اے جڑے تین نے یہ تینوں ہی غیر منطوق کے قبیلے سے ہیں، تینوں کے قبیلے سے، مطلب کی ہے بے نطق نہیں ہوندا انہاں دا، لیکن اول کون؟ مقدر یشتمل ثابتہ، شامل ہوتا ہے ثابت کو لتصحیح الکلام لغتاً شرعاً عقلاً۔ مقدر وہ ہوتا ہے جو کلام کی تصحیح، جس پر کلام کی تصحیح کے لیے جس کو مانا جائے، کلام کی تصحیح کے لیے جس کو مانا جائے، خواہ لغتاً مانا جائے، خواہ شرعاً مانا جائے، خواہ مانا جائے، عقلاً مانا جائے۔ اور ثانی کون؟ محذوف یہ مختص ہے لغت کے ساتھ، بے بولی لغت میں نہیں، بولی اے آندھی ہے کہ ایتھے اے نال جوڑنا ہے تے تاں گل پوری ہونی ہے۔ اپنی مادری بولی ویکھو کنے جملے نے ادھے ادھے بول دیں تے ادھے خام خواہ نال مراد ہوندے نے جی۔ شکر تم سمجھو کنے اسی جملے ادھے ادھے بول دیں تے اگلے نوں سمجھ نہیں آوندے، لیکن کیویں سمجھ آوندے نے کہ چونکہ بولی نوں جاندے نے، انہوں نے پتہ ہے تے شے محذوف ہے جی۔ یار تھوڑے جے پیسے تے دیں تے انہوں پتہ ہے بھی اس پیسے تو مراد یہ نہیں بھی کسی تے جیب جو کٹ کے دینے اپنے دینے، کہ کوئی نہیں یار روٹی کھوا دے تے او جا کے کسی تے گھروں چک کے نہیں کھوا دے، مطلب اپنے پلیوں کھوا دے۔ یہ جان دے ہو کہ نہیں سارے اتنا ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ کنے جملے نے جن سارے دے جڑے نے دیکھی محذوف نہیں، یار کپڑے دا جوڑا ہی لے دے تو وہ جا کے دکان تے چوری کر کے لیا دے، ٹھیک ہے؟ مطلب کی ہے بھی یار مل لے دے جی۔ یہ کنیاں چیزاں نے، یہ سارے اپنی پنجابی ویکھی ہو تے تسی اندازہ لاؤ گے کہ تقریباً ساڈے کثرت نال جملے میں شے محذوف ہے نا، اے لغتاً بھی بولی یہ گلاں دی کی اس جگہ محذوف ہے، بھی اے نال جوڑنا ہے تو تاں ٹھیک ہے، اے نال ہے تاں ٹھیک ہے جی۔ تے تیسری شے مقتضا ثالث، وہ ثابت بالعقل تے ثابت بالشرع ہوتا ہے۔ اے نہ مجمل جی گل کیتی ایک سنی جی گل، اچھا جی اور پھر دوجی کتاب والے کو پوچھتے آگا چلیے اے تینوں دا پتہ تو لگ گیا نا، یہ تینے غیر منطوق نے، کیڑے تینے؟ مقدر کلام وچ ہوندے کوئی نہیں، لیاونے پیندے نے بازاروں۔ ہاں جی اگے جی او گل دسنی سی بے فتحریر و راقبتن کے ساتھ مملوکاتن مراد ہے، کیا ہے؟ مملوکاتن مراد ہے۔ تو یہ سوال آ جائے گا اگلی کتاب میں، یہ جو فتحریر و راقبتن کے ساتھ مملوکاتن ہے، یہ قرآن ہے یا غیر قرآن ہے؟ یہ اے سوال ہے، یہ قرآن ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے جو جملے ان کے ساتھ اگر کوئی لفظ مانا گیا ہے تو وہ حدیث ہے یا غیر حدیث ہے؟ سمجھ آئی کو نہیں ہے؟ مشہور سوال ہے، تو اس کا جواب ہے نہ قرآن نہ غیر قرآن مقتضائے قرآن، نہ اسی طرح نہ حدیث نہ غیر حدیث مقتضائے، یہ جواب ہے۔ سوال آئے گا بقاعدہ کتاب میں، لیکن ہے تم دسے بھی یہ جڑا مقتضا ہے یہ جے اگر قرآن نال ہوے تے قرآن ہے کہ غیر قرآن ہے، حدیث نال ہوے تے حدیث ہے یا؟ اسی جواب ہے نہ قرآن نہ غیر قرآن
حدیث ہے نہ حدیث ہے اے شاباش آ جاؤ واپس ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਵੀ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਰਮਾਤੇ ਨਾਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤਸਮੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਏ گویا کہ نس چاہتی ہے اس زیادتی کو تاکہ صحیح ہو جائے فی نفس ہی نس کا معنی تے جدو چاندی ہے تے نس کی بن گئی تے او کی بن گیا اے وجہ تسمیہ بھی پتہ لگے بے نو مقتضا کیوں آندے نے بے نس نو چاہیا ہے نس نو چاہیا ہے جی علامہ فرماتے ہیں وضاحت کرتے ہیں تعریف کی گویا کہ نس نے تقاضا کیا ہے اس زیادتی کا تاکہ صحیح ہو جائے فی نفس ہی معنی نس کا تاکہ معنی کس کا نس کا کیا کہ جی گویا کہ نس نے چاہیا ہے اس زیادتی کو کیوں چاہیا ہے تاکہ فی نفس ہی نس کا معنی صحیح ہو جو اس کے بغیر صحیح نہیں ہوتا اس وجہ تو چونکہ نس انہوں وہ کی بن گیا چاہیا گیا لہذا گویا کہ نس نے تقاضا کیا ہے اس زیادتی کا تاکہ صحیح ہو جائے فی نفس ہی کون صحیح ہو جائے نس کا معنی ہاں جی شابت جی اور بہرحال مقتضا پس وہ زیادتی ہے نس پر نہیں متحقق ہوگا معنی نس کا مگر اسی زیادتی کے ساتھ گویا کہ نس چاہتی ہے گویا کہ نس نے تقاضا کیا ہے اس کا کس کا اس زیادتی کا تاکہ صحیح ہو جائے اسے 1.5 لائن تے ٹل دینا ہے تگلیاں مثالاں سمجھ آنیاں نے جی چلو بہرحال مقتضا پس وہ ایسی زیادتی ہے نس پر کہ نہیں متحقق ہوتا نس کا معنی مگر اسی زیادتی کے ساتھ گویا کہ نس تقاضا کرتی ہے اس زیادتی کا تاکہ صحیح ہو جائے معنی نس کا سنو جی گل ہن ایک باری آشیا ویکھو نیتھے او 9 نمبر دسے تہاڈے کول جیڑا وی لا یتحقق کی لا یتحقق اے فصل ہے تعریف دے تعریف جنس فصلاں ہوندیاں نے کہ کوئی نہیں جنس کس دا فائدہ دیندی تے فصلاں یہ 2 لفظ دے ہوندے نے شمول دا کی مطلب ہے اپنے پرائے سارے وچ واڑے تے کھڑا تے امتیاز دا کی مطلب ہے اپنے رہن دیتے تے باقی چھانٹی کر دیتی جی فصل ہے دلالت النس کو نکالنے کے لیے اس لیے کہ دلالت کا جو ثبوت ہے وہ منصوص کی صحت کے لیے نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے بلکہ وہ تو علت ہوتا ہے کی ہوتا ہے منصوص لے حکم تو بالکل سمجھ آ گیا صرف انہیں دسیا کہ دی علت آئے پس بے شک نس صحیح ہے بغیر دلالت النس کے بھی کہ کوئی نہیں صحیح وہ تو صرف علت دسی انہیں دی کیونکہ نہیں محتاج نس دلالت النس کے وجود کی طرف انہوں دی مثال دیندے جائی تھے مطابقی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فتحریر و رقبۃ مقدر کیا گیا اس میں مملوکات کیا بس یہ زیادتی ہے کس پر منصوص کون ہے فتحریر و رقبۃ کون غلام آزاد کرنا ان دے اتے ہے نال لائی زیادتی کیڑی مملوکات اچھا جی بس یہ زیادتی منصوص پر اس لیے کہ تحریر رقبہ صحیح نہیں ہوتا متحقق نہیں ہوتا ٹھیک نہیں ہوتا جائز نہیں ہوتا مگر ملک کے بعد مگر اپنے ملک والا آزاد کرنا ہے تو کفارہ ادا ہونے جی والے قائل جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے داخل ہے اس حد کے اندر اس تعریف کے اندر محذوف بھی اندے ایسا چی آ رہی ہوں دے ہوتے بھی تعریف کیونکہ محذوف زیادہ کیا جاتا ہے منصوص پر اور نہیں متحقق ہوتا منصوص کا معنی مگر محذوف کے ساتھ
جیسا کہ اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں دھیان کرے جے وسأل القریہ سوال کرو سواوے سے مراد سواوے والوں سے سواوے کوٹھیاں کو سوال تو نہیں نہ کرنا کہنے کو کرنا ہے سوال کرو بستی سے مراد بستی والوں سے یہاں جو ہے وہ مضاف محذوف ہے اہل القریۃ کیا اہل القریہ اہل القریۃ کیونکہ اہل لانا ہے تو مانا صحیح ہونا ہے کوٹھاں کول تو گل ہی نہیں پوچھی جاندی جواب دیا گیا اور سنیا جے گالو محذوف عامہ اصولیین کے نزدیک ہمارے اصحاب سے اور اصحاب شافی وغیرہ ہم سے وہ کہتے ہیں محذوف بھی مقتضا النص کے قبیلے سے ہے محذوف بھی قبیلے سے ہے نہیں فرق دونوں میں شاید کہ مصنف رحمہ اللہ نے اختیار کیا اسی مذہب کو اور یہی ظاہر ہے کیونکہ مطلق بولا ہے تاریخ مقتضا کی تعریف میں تو لہٰذا یہ محذوف جڑا ہے بھی داخل ہو گیا کندے وچ یہ سارے پرانے بابے دے یہ مذہب سی کہ محذوف تے مقتضا ایکو شے نے اچھا جی لے یصح فی نفسہ معنی ہو یعنی تاکہ صحیح ہو معنی اس کا نظر کرتے ہوئے اس کی ذات کی طرف پس ضروری ہے کہ ہو وہ مزید مزیود ہو زیادہ کیا ہوا پتہ کہ ہو وہ مزید نس کا کیش ہے مقتضا بس اس کلام میں بیان ہے مقتضا کے وجہ تسمیہ کا اس نام کے ساتھ چونکہ نس اس کو چاہتی ہے تو جو چاہے گا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چاہنے والا نس کی بن گئی مقتضی وہ جنوں چاہے مقتضا مقتضا کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ تے اگے فرمایا فی نفس ہی کی جیسا کہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فتحریر و رقبہ اس میں مقدر کیا گیا کون پس یہ زیادتی منصوص پر منصوص کون ہے رقبہ اس لیے کہ تحریر رقبہ غلام کا آزاد کرنا متحقق نہیں ہو سکتا مگر کیونکہ سونے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اتک اس غلام لونڈی میں کہ جس کا ابن آدم مالک ہی نہیں ہے کوئی گل سمجھی کوئی نہ علم جان اس بات کو کہ اکثر اصولیین ہمارے اصحاب متقدمین سے اور اصحاب شافی رضی اللہ عنہم سے نہیں فرق کرتے انواع مقدر کے درمیان انواع مقدر سے مراد ہے مقدر مقتضا محذوف وہ فرماتے سارے ایک ہی چیز ہے سارے ان کو مقتضا نس ہی کہتے ہیں بھائی نس جڑی ہے نہ چاہے کہ اے نال لاؤ تے تا مانا ٹھیک ہے وہ سارے مقتضا ہی نے پاویں عرف چ انہوں کی آکھن محذوف آکھن مقدر آکھن یا مقتضا آکھن سنی جی گل جی اور شیخ فخر الاسلام نے اور عامت المتاخرین نے سوائے قاضی ابو زید دبوسی رحمہ اللہ کے انہوں نے فرق کیا ہے انہیں یہ گلا کیے وہ جو ثابت ہو کلام کی تصحیح کے لیے لغت کے اعتبار سے لغت میں نہیں بولی تو اس کو محذوف کہتے ہیں اور وہ جو ثابت ہو کلام کی تصحیح کے لیے شرن کیا شرن ثابت ہو اس کو مقتضا کہتے ہیں اس کو تو دونوں دا مشترکہ نہ ہو گیا مقدر خلاصہ یہ ہے یہ جو تینوں ہیں نا قریب قریب ہی ہیں کون محذوف مقدر مقتضا مطلب ہے کہ محذوف یا مقدر یا مقتضا یہ تائی نال جوڑنے نہیں دی بھی جڑی گل کیتی ٹھیک نہیں ہوتی پئی تو گل انہوں چاہتی ہے نا تو کی بن گیا مقتضا مقتضا بن گیا کیا بن گیا مقتضا بن گیا بسم او بنا تھی اصولیین میں سے متقدمین اور اصحاب شوافی اور متاخرین میں سے قاضی ابو زید کے نزدیک مقدر محذوف اور مقتضا میں کوئی فرق نہیں ہے
جبکہ علامہ فخر الاسلام اور متاخرین کے نزدیک ان کے درمیان فرق ہے، صرف تعریفیں علیحدہ کی ہیں لیکن سارے مراد ہو سکتے ہیں۔ مقدر جو چیز کلام کو لغتاً یا شرعاً یا عقلاً صحیح کرنے کے لیے ثابت ہوگی وہ مقدر کہلائے گی۔ یہ پھر سارا تو بڑا ہو گیا کہ کلام لغتاً صحیح نہیں ہوتی جب تک یہ نہ جوڑیں، عقلاً صحیح نہیں ہوتی جب تک یہ ساتھ نہ جوڑیں، یا شرعاً صحیح نہیں ہوتی جب تک یہ ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقدر۔ یہ سارا تم اتش حاوی ہو گیا۔ محذوف کہ کلام کے اندر لغتاً بولی جڑی بولتے ہیں ان دے وچ جب تک نال نہ لائیے جملہ صحیح نہیں ہوتا، اس نو آندے نے محذوف۔ تے شرعاً کہ یہ جو قرآن پاک حدیث پاک ہے ان دا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا جب تک انہوں نال نہ لائیے، معنی نہیں بنتا، انہوں آندے نے کی مقتضا۔ تے مقدر دوواں دے اتے وے کیونکہ مقدر عام ہے، خواہ وہ کلام کی تصحیح اس پر موقوف ہو لغتاً شرعاً عقلاً، اے مقدر ہے۔ تے لغتاً جس پر موقوف ہو اس کو شرعاً جس پر موقوف مقتضا ہے۔ تو اس واسطے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے بلکہ تینے ایکو شے ہے۔ سنیا جی کون کون محذوف؟ وہ اگلی کتاب میں فرق پھر ہون کے دیکھیں گے، اتنی پکانے کی کوشش کرو کہ بھئی جیڑی گل کیتی نا گل او گل ٹھیک تا ہوندی ہے جی ایندے نال آ ایک شے لائیے، او جیڑی شے ہے نا او گل انہوں چاندی پئی ہے کہ میں تاں ٹھیک ہاں، میرا معنی تاں ٹھیک ہے جی اے شے نال او جیڑی چاہی گئی ہے نا او دا کی ہے مقتضا ہے، او مقدر بھی ہے محذوف بھی ہے تے اے بس ہون اگر ٹرو مثالو فی الشارع الف لام او شمسی قمری قانون دے ٹائم تانوں مصیبت ہے، جس ٹائم کوئی اوکھا قانون آ اس ٹائم گھٹ اڑ جاندے ہو جی۔ قول ہی ہے اچھی قولو انت طالق فإن هذا نعت المرأة إلا أن نعت يقتضي المصدر فكأن ومصدر بلو بھی يقتضي المصدر فكأن المصدر موصوف بطريق الابتداء۔ مک گئی گل اللہ مثال دیں دیں شریعات کے اندر، کس کے اندر؟ شریعات کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ہے نا قرآن پاک تے حدیث پاک وہ تو واضح وے، یہ جڑا شریعات کہندے نے نا بھئی جڑے باقی جملے بولے تے انہاں نال شریعت دا حکم لگدا ہے انہوں آندے جے شریعت، عام طور تے شریعت سمجھے کہ قرآن پاک تے حدیث پاک وہ تو نساں نے، اس تو علاوہ جڑی گل کیتی تے اون دے نال شرعی حکم دا تعلق ہے انہوں آندے جے کی شریعت۔ اے دیکھو بھئی اس نے کہا مثال سمجھو تو پہلے سمجھو یار اے جڑے جننے بھی فعل نے فعل تے جننے بھی اسماء صفات نے اے مصدر کو مشتق نے کہ کوئی مصدر کو سارے دے وچ مصدر ہوندی ہے کہ کوئی ہوندی ہے جی؟ جتھے بھی فعل بولو گے وچ مصدر ہوے گی، جتھے بھی صیغہ صفت بولو گے اوتھے مصدر ہوے گی۔ اے گل ٹھیک ہے؟ اچھا جی ایک مثال پھر بڑھائیے۔ انہاں کہ اس کی مثال شریعت میں زوج نے بیوی کو کہا انت طالقن، کیا کہا؟ مراد انت طالقن طلاقن ہے، مراد طلاق ہے، تینوں ایک طلاق دا معنی ہے انت طالقن طلاقن، انت طلاق اچھی بولو این دے نال بھی ایک طلاق کیویں واقع ہے وچ ایک دا لفظ تو کوئی نہیں ہے، ایک کیویں بنی ہے توجہ کرے جی۔ یہ جو انت طالقن میں طالق ہے یہ صیغہ صفت ہے، یہ او نعت المرأۃ، نعت المرأۃ دا مطلب ہے صیغہ صفت ہے تے بولیا عورت دے جاندا ہے، بیوی تینوں نہیں آکھے دی کہ انتا طالقن، اس واسطے تا کہ بھی صفت المرأۃ او ایتھے تے مبتدا خبر نے او پلے او صفت المرأۃ دا مطلب ہے بھی ایندا تعلق کندے نال ہے؟ اچھا جی ایک ہی ہے، اسم فاعل ہے کہ کوئی نہیں؟ انت طالقن، یہ طالقن نعت ہے عورت کی، کیا ہے؟
وصف محمولی دا حمل انتے دے اتے کندے اتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر ہر نعت ہر صیغہ صفت مصدر کو چاہتا ہے مصدر کو بینستور لکھے دلیل انا ماخذہ اس لیے کہ مصدر اسی کا ماخذ ہے ان دے کولوں تے بنایا گیا ہے ہر صیغہ صفت کس کو چاہتا ہے مصدر کو چاہتا ہے تو پھر گویا کہ مصدر تھے بے طریق الاقتضاء موجود ہے مصدر تھے موجود ہے مصدر بے طریق الاقتضاء موجود ہے طالقن بن گیا مقتضی تے طلاقن بن گیا مقتضا طالقن طلاقن بن گیا تے گویا عبارت انتے طالقن طلاقن آ جڑا مقتضا ہے طلاقن ایندا معنی ایک طلاق ایندا معنی ہے اینو نال جوڑنا ہے تے تا ایک بننی ہے ویسے تو طالقن صفت سمجھ آ رہی صیغہ صفت تے معنی آندا ہے کہ تینوں ایک طلاق رجی او تا بننی ہے نا جے دے وچ مصدر کڈنی ہے تے لہذا طالقن بن گیا مقتضی تے طلاقن بن گیا انج بنے ہے کہ ہر صیغہ صفت کے اندر مصدر ہے کیونکہ صیغہ صفت مصدر سے بنا ہے مصدر اس کا ماخذ ہے مصدر اس کا ماخذ ظرف دا صیغہ پکڑنے کی جگہ مالے یار حد ہوگی یار ماخذ بھی مشتق ان دے وچ اخذ ہونے گئے کہ کون نہیں ہے گا اب بلا تھی تو اب بن گیا انت طالقن تے طلاقن دی وجہ تو کنیاں ہویاں سمجھ آئی ایشا بس جی ایتھے بابے نے اینی گل کر کے چھڑ دیتی نور انوار انشاءاللہ مزید وضاحت آئے گی بھی اس تو بغیر ایک بن نہیں سکتی ایک جب تک کہ نال اسی مصدر نہیں لاواں گے انہیں دسنا ہے بطلاقن تے طلاقان نہیں تے طلاقات نہیں کیے طلاقن ایک طلاق ہے اے شاباس تے طالقن کی بڑے ہیں تے طلاقن کیوں مقتضا اس واسطے کہ ہر مشتقی دے وچ ہوندا مبدا اشتقاق ہوندا ہے او اس نوں چاہندا ہے اچھا بندے ہو پلا جے مثال اس کی کس کی حد ہو گئی مقتضی دی مثال دینی کہ کندی دینی مقتضا دی مثال چلو جی مثال اس کی کس کی شرعیات میں قول ہے اس کا کس کا کس کے لیے اپنی بیوی کے لیے انت طالقن بس بے شک یہ کون انت طالقن نہیں صرف طالقن نعت ہے عورت کی یعنی وصف محمولی لہا بیندہ اس ہوتے حمل ہے بسم اللہ اچھا جی مگر یہ کہ نعت تقاضا کرتی ہے مصدر کا کیوں تقاضا کرتی ہے کہ ان کا ماخذ پس گویا کے مصدر موجود ہے اقتضاء کے طریقے کے ساتھ تو گویا انت طالقن عبارت کی بنی جلدی کرو حاشیہ پڑھیے پھر شابہ مثال مقتضا کی شرعیات میں قول زوج کا اپنی بیوی کے لیے انت طالقن پس یہ نعت عورت کے لیے یہ نعت ہے عورت کے لیے مگر یہ کہ نعت تقاضا کرتی ہے مصدر کا پاس گویا کہ مصدر موجود ہے اقتضاء کے طریقے کے ساتھ مثال مقتضا کی شرعیات میں قول زوج کا اپنی بیوی کے لیے انت طالقن پس بے شک یہ
तालिकुन औरत की सिफ्त है, मगर ये कि नात मुक्तकाजा करती है मस्तर का, पस गोया कि मस्तर मौजूद है इक्तिजा के तरीके के साथ। सुने ओ तो वे जल्दी करो। इल्ला अन्ना नाता यक्तज़िल मस्दर, इसलिए कसमाए सिफात जैसे संफाइल इसम मफूल सिफ्त मुशब्बा, जैसे इसम फाइल इसम हो मफूल सिफ्त मुशब्बा, इन सब के लिए दलालत है किस पर? मस्दर जैसा कि फेल की, जैसा कि शुक्र जुमले पूरे करने के बल से खोले ले। बस हो गया गोया कि उसने कहा है ऐ शाबाश, एक बन गई। ए लम वो गल दोबारा, जान इस बात को क्या वो पिछली गल हो, जान इस बात को कि अक्सर रसूलियीन हमारे असहाब मुतकद्दिमीन से असहाब शाफी रदी अल्लाह अन्हुम ने नहीं फ़र्क किया मुकद्दर के दरमियान, मुकद्दर के अनवा के मुकद्दर देते हैं ना फर्द ने, खुद मुकद्दर आप थे, फ़र्क नहीं किया। शेख फ़खरुल इस्लाम और रहमतुल मुताखिरीन के सिवा काजी अबू जैद के इन्हें फ़र्क किया। काजी अबू जैद पहले दे नाल ने जी, इन्होंने बाद वालों ने फ़र्क किया और उन्होंने कहा वो जो साबित हो किसके लिए, कलाम की तस्हीह के लिए, लेकिन वतन लुगतन यानी बोली बेचो, बस वो महजूफ होगा और वो जो साबित हो किसके लिए, बस वो बस बनाया उन्होंने अंत तवाले कुन एक ते तलक तो के दो किसके कबीले से, और तल्ले की जेड़ा उन्हें इख्तियार दिता है तू अपने आप ਨੂੰ तलाक दे सकती है, उसको बनाया किससे, बस उनके मज़हब पर मुश्किल है फ़र्क करना। अंत तवाले कुन ते तल्ले की के दरमियान मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने मुतलक तारीफ़ किया, नहीं मुक़य्यद किया ज़्यादती को किसके साथ। पिछले लफ्ज़ बोले है कि वो शरन हो या लुगतन हो या अकलन हो, नहीं बोले जी, आम बोली है, क्योंकि फरमाया फ़हुवा ज़ियादतुन, ये पीछे इबारत है कि कौन है जो बड़ी फिर भूल गई, नहीं फ़र्क किया इन दोनों के दरमियान, इसीलिए तारीफ़ की इसकी उसके साथ के तारीफ़ की उसके साथ। काजी अबू ज़ैद रहमहुल्लाह ने बस मुसन्निफ के मज़हब पर, काजी के मज़हब पर नहीं मोहताजी फ़र्क करने के इनके दरमियान। लिहाजा खुलासा निकले आज दे सबक मुकद्दर कुल्ली उन थले ने दो फर्द किहड़े महजूफ असल कि जेड़ी कलाम की ना, कलाम वो तां ठीक होंदी उन्हां नाल शै लाइए, वो बोली दे एतबार नाल लानी पवे तैनूं की आंदे ने और लुगतन ये कलाम तब ठीक होगी ए नाल लाओ, या अकल ये गल आंदी है भी जब तक ए नहीं जोड़ोगे तो गल ही ठीक नहीं हैगी, या शरीयत आंदी है भी ए नाल जोड़ो तो तां ये मसला ठीक बनता है जी। ये तीन हो गए ना, ते तिन्ना दा नाम इकट्ठा किया कि मुकद्दर ते महजूफ ते मुक्तज़ा सारे इको शै ने, यानी वो ज़्यादती जो नस के ऊपर की गई है, लेकिन इसलिए की गई कि नस का माना उसके बगैर सही नहीं होता। नस का माना को खाने च पई, चलो ठीक।